جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی آپ سب کا، اور آپ سب کیسے ہیں؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آؤ بلاؤں سے بچا کے رکھے، بروں کی نظروں سے رکھیں، آمین۔ جی جو ایکچولی ابھی جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے نا، وہ پرپز جو ہے وہ صرف اس بات کے لیے ہے، اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ستارہ یاسین کے بارے میں نے پیسے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی تھی، لیکن ایک ویڈیو میں نے ان کے لیے بنائی تھی جب وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے سوری کر رہی ہوں، ان کا بہت بڑا پن ہے ریلی۔ اگر کسی کے لیے سوری کر رہا ہے اور کسی بھی بات کے لیے کر رہا ہے ریلی، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ کہ وہ واقعی ہی اس چیز سے بندہ قابل ہے، اور اگر آپ کوئی سوری کر رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسری بات یہ جو اس لڑکی نے اتنی بڑی باتیں کر دی ہیں، استغفر اللہ، تعالیٰ معاف کرے، تعالیٰ میں معاف کر دے، اور ہم کبھی ایسی باتیں سوچے بھی نہ، لیکن جو انہوں نے ہمیں باتیں بتا دی ہیں اور جو انہوں نے کھل کے ایکسپلین کیا، آپ یقین کریں گے قیامت کے ہم بہت قریب ہیں، قریب ہی ہیں، قیامت تو ہمارے سر پہ ہی ہے، اور کب کیا پتہ کس کا نمبر آ جائے، جس کا نمبر آ جائے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، لیکن نفسا نفسی کا دور ہے جی، نفسا نفسی کا دور ہے جی، نفسا نفسی کا دور ہے، اور بہت برا حالات ہے، بہت برے حالات تو ملک کے بھی چل رہے ہیں۔ اس وقت میں بیٹھی ہوں بحرین میں، ٹھیک ہے، لیکن میری ساری نظر جو ہے اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے، اپنے دیش کے لیے ہوتی ہے، جو ہمارا ملک ہے، جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہمارا دفن ہونا ہے، جہاں ہماری زندگی، جہاں ہم پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بحرین میں جہاں تک ہمارا رزق لکھا ہے وہ ہم لوگ رہیں گے، جب میرے اللہ کا حکم ہوگا پھر ہی ہم یہاں سے جا سکیں گے۔ لیکن جو میری بہن ستارہ یاسین کے ساتھ ہوا، یقین کریں میرا دل ایسے ہوا کہ میں ابھی رات کے تقریباً بحرین کے جو ہے نا وہ 2:30-3 بج رہے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا کہ کوئی کتنا گر سکتا ہے یار، کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، مطلب آپ سوچ کے گرو، اتنی بڑی پلاننگ، کوئی کسی کا نمبر لینے کے لیے، جگہ لینے کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے کہ آپ لوگ پروموٹ کر لیں، اس کی بہن اتنا گر سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک وہ جو باتیں مجھے ہوئی، میں نے ان کی سنی ہے آج، پورا میرا حال ہے 1 آور سے ابو کا ان کا تھا، یہ انہوں نے ساری کمیونیکیشن کی تھی، لیکن آپ یقین جانو جتنی بھی انہوں نے بات بتائی ہے نا، جو بھی وہ بتا رہی ہیں، کہیں سے نہیں لگ رہا کہ وہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ وہ اگر تو وہ خدا نہ خواستہ اتنی بڑی بات کسی کے اوپر الزام لگا دینا زنا کا، استغفر اللہ، اتنی بڑی بات کوئی کر دے کسی کی ذات کے اوپر، اللہ اکبر، تو اس سے بڑے کہ ہماری زندگی میں اور کیا تباہی آئے گی کہ ہم لوگ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بن آنے کے لیے ہم اپنوں کو ذلیل کر رہے ہیں یار، اپنوں کو دبا رہے ہیں۔ سمندر میں ڈوبتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تیرنا نہیں آتا، وہ سہارا لیتے ہیں، تو جب وہ سہارا لیتے ہیں تو ان کو جو چیز ملتی ہے نا، اس کو ڈبو کے، اس کو ٹپ کر کے، اس کو اس کے اوپر، اس کے سہارے سے خود کو وہ اوپر کی طرف نکلتے ہیں۔ تو سیم انہوں نے جو ہے نا سلمہ نے، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، جہاں تک میں نے انڈرسٹینڈ کیا یار، یہ غلطی کی ہے سلمہ نے، جو ہماری بہن ہے، دونوں ہی ہماری بہن ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم دونوں کا ہی کرتے ہیں کہ آپ انسان ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن جو وہ ستارہ بتا رہی ہے کہ آپ نے فیم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اس فریم کی خاطر اپنی بہن کو ڈبو دیا یار، بہت دکھ ہوا، کوئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہو رہا ہے، ویسے حالات اس سے بھی زیادہ غمگین ہیں، حالات اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں، زندگی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی کسی کا نہیں بنتا، اپنے وقت پہ، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت آتا ہے تو کسی پہ برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہی ساتھ چھوڑتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو جہاں تک میں اس بہن کو سمجھی ہوں اور جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی کہ وہ بہن صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ستارہ یاسین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور ریلی اپریشیٹ ان کے ہسبینڈ کو بھی اور ستارہ کو بھی کہ انہوں نے اتنی مضبوطی کے ساتھ یار یہ سب کچھ سہا اور برداشت کیا۔ بہت مشکل کام ہے بھی، بہت مشکل کام ہے، جو آپ کی ساکھ کو، آپ کی ول کو، گڈ ول کو ایسے لرز دے، ایسے حالات دے، اس طرح تباہی مچا دے، دس از ناٹ اے گڈ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، اس طرح کا واقعہ جو ہے پہلی دفعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، اب بہت حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا جی، وہ زیادہ ہی کوئی فیم کی خاطر اپنوں کو دبو دیتا ہے، اپنوں کو ڈاؤن کرتا ہے، اپنوں کو نیچا دکھاتا ہے۔ جو لوگ
خاندان میں لوگوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے آگے بڑھتے ہیں. یار اس کو دکھانا ہے کہ میں آج باہر جا رہا ہوں, اس کو دکھانا ہے کہ آج میں پیزا کھا رہا ہوں. تو کیا فائدہ اس پیزے کا, اس باہر جانے کا اور اس فیم کا جو آپ کو ذہنی سکون نہ دے, جو آپ کا سکون خراب کر دے. یہ کتنا فیم مل جائے گا آپ کو, یہ کتنی ترقیاں مل جائیں گی. میں تو ریلی ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں ستارہ یاسین کو کہ شکر اللہ کا ان کا چینل بیک ہو گیا. ویلکم آپ کی چینل کو, آپ کا چینل بیک ہو گیا, بیک ٹو نارمل ہوا, اور لائف بھی بیک ٹو نارمل ہو جائے گی. مجھے اللہ کے گھر میں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن پہ ظلم ہوتا ہے, جن پہ لوگوں پہ پریشر ڈالتے ہیں, جن کو وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل عزت دینے والی ذات ہے. جس کو چاہے وہ عزت دے, جس کو چاہے وہ ذلت دے. عزت و ذلت کی جو ہے نا وہ تصویر, وہ جو عزت اور ذلت والا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ریئلی مجھے بہت شدید دکھ ہوا کہ اس طرح کا بھی ہمیں لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے, اور آگے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے, اور زندگی کے حالات کیا جانے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ہماری زندگی میں آگے کیا ہونا ہے, اور وقت ہمیں کہاں لے کے جائے گا, اور اپنے کتنا ساتھ دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے برے وقت پہ انسان کو ان کے اپنے چھوڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, یہ ریالٹی ہے. لوگ چھوڑ جاتے ہیں, اسپیشلی اپنے چھوڑتے ہیں, اپنے پیارے چھوڑتے ہیں, جن پہ مان ہوتا ہے. کبھی کبھی اپنے اپنوں پہ اتنا ٹرسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہی آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, وہی آپ کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہی آپ کو دبانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں جو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری حکمرانی رہے, ہماری ہی بات مانی جائے, ہمارا ہی گھر, میری بہن کا گھر یا میری دوست کا گھر, جو بھی کسی اوپر اپنے اوپر دوسروں پہ حاوی کرتا ہے, جو بھی شخص جو ہے حکمرانی کرتا ہے, وہ اس کی یہی زندگی ہوتی ہے کہ میرے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارے ہر بندہ. ایسے نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں ہوتا. اور ہمیں ان کے علامات سے, ان کے واقعات سے, جو ان کے ساتھ وقت گزرا ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وقت بہت بری چیز ہے. جی یہ میڈیا بہت بری چیز ہے. اس میڈیا میں یہ جو پلیٹ فارم ہمیں مل گیا نا, یقین کرے ایک طرح سے تو یہ بہت اچھا ہے. رزق کمانے کا بہترین وسیلہ ہے. رزق کمائے, اللہ تعالیٰ رزق حلال کھلائے, بہترین رزق دے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کی کمی نہ کرے. لیکن یہ بات سچ ہے, یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے نا عزت اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھا ہے, اور رزق اسی نے ہی دینا ہے, اور عزت بھی اسی نے دینی ہے. جس کے نصیب میں جتنی عزت ہوگی نا, اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اور وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو اگر انسان معافی مانگ لے اور اپنی غلطی تسلیم کر لے تو انسان اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ان کے ساتھ کے ڈرامہ کیا گیا, اور جس طرح ان کی زندگی کو نچایا گیا, جس طرح ان کی لائف کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ فیملی والے ہیں, ایٹ لیسٹ اپنے آنے والے بچوں کا فیوچر تو آپ سوچیں کہ آپ ان کو کیا فیوچر دینا چاہ رہے ہیں, زندگی میں آپ ان کو کیا مقام دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا, لوگ نہیں سوچتے, لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. جب آپ لوگوں کے اندر اس چیز کا, کوئی بھی انسان جس کو فیم حاصل کرنے کا جنون پڑ جائے, یا اگر وہ کوئی بھی انسان جو آگے نکلنے کے چکر میں کسی کو بھی ڈبوتے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نہ کچھ کر سکے تو وہ ذات کرنے والی ہے, وہ ذات انصاف کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بے نیاز ہے. اور میری ستارہ یاسین سے یہی بات کروں گی میں تو بالکل کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن معمولی سی ہوں, اور کیا میری اوقات. لیکن میں ان سے اتنا ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, یقین رکھیں کہ جتنی سچائی سے آپ بات کر رہے ہو نا, مجھے آپ کی بات پہ ٹرسٹ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہو. آپ کے ساتھ واقعی ڈرامہ کیا گیا ہے, آپ کو واقعی نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ یقین رکھو کہ وقت واپس آتا ہے, وقت بدلتا ہے. بدلتے ہوئے وقت کا, ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کب کس پہ کیا وقت آ جائے. جی اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آ گئی ہیں, اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, اور یہ کہ میرے ساتھ جڑے رہیں, اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں, حق کی بات کریں, اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. سب سے بہتر تو یہی حل ہے. رب کی ذات پہ چھوڑ دو یار. رب جو ہے نا وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے, رب بہترین نوازنے والا ہے, رب بہترین سے بہتر دینے والا ہے.
تو بس میری ویلکم ہے اور آپ کو مبارکباد ہے، اور آپ خوش رہیں، آپ سب جہاں رہیں خوش و خرم رہیں۔ اللہ حافظ۔